بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال 40 دن میں حرمین شریف کے علاوہ ساری دنیا میں پھریں گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی کے دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال آندھی طوفان کی طرح تیزی کے ساتھ جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہو ویسے شیر کرے گا۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، اس کے ساتھ ایک آگ اور ایک باغ ہوگا۔ دجال جہاں جہاں جائے گا اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جائے گی، آگ کو وہ جہنم بتائے گا اور باغ کو جنت، لیکن جو دیکھنے میں آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم سمجھے گا وہ حقیقت میں ایک آرام کی جگہ ہوگی، اور جو دیکھنے میں باغ ہوگا وہ حقیقت میں ایک آگ ہوگی۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اور اسے خدا مان لے گا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو اسے خدا ماننے سے انکار کرے گا اس کو وہ اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ دجال مردے جلائے گا، زمین اس کے حکم سے سبزیاں اگائیں گی، وہ آسمان سے پانی برسائیں گا، لوگوں کے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے اور بہت سارا دودھ دینے لگ جائیں گے، اور جب وہ ویران جنگلوں میں جائے گا شہد کی مکھی کی طرح دل کے دل زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے وہ بہت سے کرتب اور کرشمے دکھلائیں گا، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہ ہوگا، یہ سب جادو اور شیطان کے کرشمے اور تماشے ہوگے۔ اسی لیے دجال کے وہاں جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ دجال جب حرمین شریف میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، البتہ مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے، وہاں کے جو لوگ ظاہر میں مسلمان بنے ہوگے اور دل سے کافر ہوئے ہوگے، اور وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ دجال پر ایمان لا کر کافر ہوگے، وہ سب لوگ ان زلزلوں کے ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگیں گے اور دجال کے فتنے کا شکار بن جائیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودی کی فوج ہوگی، دجال کے ماتھے پر قاف فے رے یعنی کہ کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ لفظ صرف مسلمان ہی پڑھ سکیں گے، کسی کافر کو نظر نہ آئیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو ایک مومن اس کی طرف متوجہ ہوگا، پہلے اس شخص سے دجال کے کچھ ہتھیار بند محافظوں سے ملاقات ہوگی، وہ اس شخص سے پوچھیں گے کہاں جانے کا ارادہ ہے، یہ کہیں گا اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جس کے کروز کی دھوم مچی ہوئی ہے، وہ کہیں گے ہمارے رب پر ایمان کیوں نہیں لے آتے، یہ کہیں گا کہ میرا رب پوشیدہ ہے، جو میں اس خبیث پر ایمان لاؤں۔ دجال کے محافظ یہ سن کر آپس میں کہیں گے اسے قتل کر ڈالو، دوسرے آپس میں کہیں گے کیا تمہارے خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اجازت کے بنا کسی کو قتل نہ کرنا۔ وہ لوگ اس مومن کو دجال کے پاس لے جائیں گے، جب وہ مومن دجال کو دیکھیں گا تو کہے گا یہی وہ دجال ہے جس کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال اسے زخمی کرنے کا حکم دے گا، اس شخص کو زخمی کر دیا جائے گا، پھر دجال کہے گا اس کو مارو، تب اسے لیٹا کر ماریں گے۔ دجال کہے گا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ کہے گا تو مسیح کذاب ہے۔ دجال حکم دے گا اسے آری سے چیر ڈالو، اس وقت اسے آری سے چیر دیا جائے گا اور 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال وہ دونوں ٹکڑوں کے بیچ سے گزرے گا اور کہے گا اٹھ جا، وہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کہے گا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ کہے گا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا اور بھی پکا یقین ہو چکا ہے۔ راوی نے کہا ہے پھر وہ مومن کہے گا لوگو اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکے گا۔ اس وقت دجال اس مومن کو ذبح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے گا تو اس مومن کی گردن تانبے کی طرح ہو جائے گی اور اس کو کسی طرح سے ذبح کرنے کی قوت دجال میں نہ ہوگی۔ تب دجال اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے آگ میں پھینک دے گا تو لوگ یہ خیال کریں گے کہ آگ میں پھینکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا شہید شمار کیا جائے گا۔ دجال جب ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی پورب مینار پر صبح کا وقت فجر کا ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے تکبیر ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی بھی اسی جماعت میں موجود ہوگے اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے کہیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ ادھر دجال کا حال یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو دور دور تک پھیلیں گی۔ دجال بھاگتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا
اچھا کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔